الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورہ ہود کی آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 81 تک آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے پہلی آیات میں، اس سے پہلے درس قرآن میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے قوم لوط کے عذاب کے لیے آئے اور راستے میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ اس کے بعد خوشخبری کے بعد جب وہ قوم لوط کی طرف جانے کا ارادہ کر رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور ناز کے اللہ تعالیٰ سے بار بار کہا کہ اے اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک نہ کریں، شاہد کہ یہ ہدایت پر آ جائیں اور اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو جائیں۔ لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے عذاب کا فیصلہ آ چکا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ان کے بارے میں قبول نہیں ہوئی۔ آج جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں پھر اس منظر کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے نورانی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو حضرت لوط علیہ السلام ان کے بارے میں بڑے پریشان ہوئے۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور حضرت لوط علیہ السلام کا دل بہت غمگین ہوا ان کے بارے میں، اس لیے کہ وہ بطور مہمان کے آئے تھے، تو اگر مہمان نوازی نہ کریں تو یہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ مہمانوں کو واپس کر دیا جائے اور ان کی مہمان نوازی نہ کی جائے۔ اور اگر مہمان نوازی کرتے ہیں تو انہیں پتہ ہے اپنی قوم کے بد فطرت عمل کے بارے میں کہ میری قوم بہت بری ہے اور میرے مہمانوں کا خیال نہیں رکھے گی، ان کا پاس اور لحاظ نہیں کرے گی۔ اس وجہ سے سخت غمگین ہوئے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام، سخت پریشان ہوئے۔ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے، انسانی شکل میں،
اور آپ کو یہ بخوبی علم ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو انہوں نے ان کو پہچانا نہیں اور ان کے لیے کھانا تیار کر لیا. بعد میں انہوں نے بتایا کہ ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہم کھانے سے پاک ہیں. دیکھیں سارے نبیوں کے دادا جد الانبیاء انہیں کہا جاتا ہے، اور جلیل القدر نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن پھر بھی جب تک اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں تو ان کو پتہ نہیں چلا. یہاں بھی یہی ہوا. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھی جب یہ مہمان آئے تو حضرت لوط علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں. اگر پتہ ہوتا فرشتے ہیں تو پھر اتنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی. وہ تو یہ سمجھے تھے کہ یہ انسان ہے اور میرے پاس مہمان آئے ہیں، اس لیے پریشان ہوئے کہ میری قوم کے لوگ ان کو تنگ کریں گے. حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آ گئے. حضرت لوط علیہ السلام کو بہت سخت پریشانی ہوئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا کیا کہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا. حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی ایمان نہیں لائی تھی، کافر تھی. اور اس وقت حتیٰ کہ اسلام کے ابتدائی دور تک کافر مرد کے ساتھ مسلمان عورت کا رشتہ جائز تھا، نکاح. جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ابتدائی دور میں اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح کافر مردوں سے کیا تھا. تو بعد میں پھر اس کی حرمت آئی ہے کہ بعد میں پھر مسلمان عورت کا نکاح کافر سے پھر اس کی ممانعت آئی، لیکن شروع اسلام میں بھی اور اس وقت بھی لوط علیہ السلام کے دور میں بھی یہ جائز تھا. تو بیوی کافر تھی اور کافروں کے ساتھ ملی ہوئی بھی تھی، ان کے اس برے عمل میں ان کی مدد بھی کرتی تھی. تو جب ان کے گھر مہمان آئے تو بیوی نے فوراً قوم کے لوگوں کو خبر پہنچا دی کہ اس طرح کے لوگ ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں. تو حضرت لوط علیہ السلام کو جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا. ساری قوم کے لوگوں نے دوڑ لگائی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف. دروازہ بند ہے، دروازہ توڑ کر وہ گھر کے اندر آ گئے. جب گھر کے اندر آئے تو حضرت لوط علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں کہا کہ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. اللہ فرماتے ہیں ان کی قوم والے دوڑ کے ان کے گھر آئے، اور یہ نہیں تھا کہ کوئی ان کی پہلی بار تھی، یہ پہلے بھی پیڑے کام کرتے تھے، برے کام پہلے بھی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فوراً کسی کو عذاب نہیں دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں شاید بندہ باز آ جائے. جب باز نہیں آتا ہے تو پھر آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ پہلے بھی ایسے ہی برے کام کرتے تھے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، اے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں. ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ بیٹیوں سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی بیٹیاں ہیں. یہ میری بیٹیاں ہیں، تمہارے سرداروں کے ساتھ ان کا میں نکاح کر دیتا ہوں، شادی کرا دیتا ہوں. تو انہیں یہ چاہیے کہ اپنی نفسانی خواہش اپنی بیوی سے حاصل کریں، بیوی سے پوری کریں. اور دوسرا یہ اس کا معنی ہے کہ جو نبی کی امت ہوتی ہے، امت کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، وہ ساری نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں. نبی ان کے روحانی باپ ہوتے ہیں. جیسا کہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں. تو اور حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ، اور نبی اپنی امت کے لیے بمنزلہ روحانی باپ کے ہیں. تو یہاں پر بھی حضرت لوط علیہ السلام نے جو یہ کہا کہ یہ میری بیٹیاں، یہ تمہاری لیے پاکیزہ ہیں، تو بیٹیوں سے مراد جو قوم کی بیٹیاں تھیں، عورتیں تھیں، وہ مراد ہیں کہ یہ عورتیں ہیں اور ان کے ساتھ تم شادی کرو، یا جو تمہاری اپنی بیویاں گھروں میں وہ تمہارے لیے اللہ نے حلال کی ہیں، تم اپنی نفسانی خواہش کو ان سے پورا کرو. جب حضرت لوط علیہ السلام نے یہ کہا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ فاتقوا اللہ، دیکھو اللہ سے ڈرو اور برے کام چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی فی ضیفی، اور پھر آخر میں عاجزی کے ساتھ یہ کہا کہ دیکھو تمہاری مہربانی میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو. میرے مہمان آئے ہوئے ہیں اور تم اتنا خیال نہیں کرتے ہو، چلو
دور سے مہمان آئے ہیں میرے، تو تم ان کا بھی پاس اور لحاظ نہیں کرتے، ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، مجھے پریشان نہ کرو۔ الیس منکم رجل الرشید، فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی اچھا آدمی کوئی نہیں ہے جو باقیوں کو اس کام سے روکے، برے کام سے؟ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا پوری قوم میں کہ جو صحیح ہوتا، سب بھی ایسے تھے۔ قالوا لقد علمت، تو انہوں نے آگے سے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا اے لوط، آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں عورتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، عورتوں کا کوئی شوق نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں، یعنی قوم لوط جو تھی وہ ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا تھی، مردوں کے ساتھ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں عورتوں کا شوق بھی نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو ہمارا ارادہ ہے۔ یہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو جواب دیا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ لو ان لی بکم قوہ، کاش کہ آج میرے پاس کوئی طاقت ہوتی، قوت ہوتی، تو میں تم سب کو جو ہے وہ، تم سب کی ہوش جو ہے وہ ٹھکانے آ جاتی، تم سب کا مقابلہ کرتا۔ او آوی الی رکن شدید، یا میرے پاس کوئی مضبوط سہارا ہوتا، کوئی کنبہ قبیلہ ہوتا تو میں اس کی پناہ لے لیتا اور ان کی حفاظت میں آ جاتے تاکہ تمہارے شر سے بچ جاتے۔ حضرت لوط علیہ السلام چونکہ عراق کے تھے اور عراق سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے، ان کی بستی کا نام صدوم تھا، جہاں یہ قوم لوط آباد تھی، صدوم، سین دال واو میم۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کا اپنا خاندان، اپنا قبیلہ یہاں نہیں تھا، اور کوئی بندہ نہیں تھا قبیلے کا، خاندان کا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ کاش میرا قبیلہ کنبہ خاندان یہاں ہوتا تو تم کو ہم روک لیتے اس کام سے۔ اتنے سخت پریشان ہوئے، اور یہ کہا، اسی پر حضرت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں روایت فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی ایک مضبوط کنبے قبیلے کی طرف پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، اور ساتھ ہی یہ بھی آتے ترمذی شریف کی روایت میں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسے نہیں بھیجے کہ جن کا کنبہ اور قبیلہ ان کا حمایتی نہ ہو۔ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے ان کے خاندان والوں نے ایمان نہیں لایا تھا لیکن پھر بھی حضور کی حمایت کرتے تھے۔ حضور کے چچا بھی ایمان نہیں لائے تھے ابو طالب، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بیٹا اپنے دین کھل کر بیان کر، کوئی تیری طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا تو میں اس سے نمٹ لوں گا، لیکن خود ایمان نہیں لے۔ لیکن یہ آتا ہے ترمذی شریف میں کہ پھر اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جن کا کنبہ قبیلہ ان کا حمایتی نہ ہو۔ یہ سب کچھ سمجھایا پہلے قوم کو، پہلے بھی سمجھاتے رہے، اینڈ ٹائم پہ بھی لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، بہت سخت پریشان بھی ہوئے، لیکن وہ سمجھنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ ایسے آڈرام تھے اور ایسے وہ اپنے گناہ کے نشے میں مست تھے، بالکل ان ٹس سے مس ہی نہیں ہوتے تھے، ان کے پاس کوئی نصیحت اثر ہی نہیں کرتی تھی۔ تو پھر جو فرشتے تھے انسانی شکل میں، انہوں نے فوراً ادھر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں دروازہ بھی انہوں نے توڑ دیا تھا قوم کے لوگوں نے۔ فرشتے جو تھے وہ دیکھا جب حضرت لوط علیہ السلام کو پریشان ہوتے تو ان سے نہ رہا نہیں گیا پھر کہ اللہ کے نبی پریشان ہو، تو انہوں نے فوراً پھر وہاں پر اظہار کر دیا کہ آپ کیوں اتنے پریشان ہوتے ہیں، ہم تو انسان ہیں ہی نہیں ہیں، ہم تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے انسانی شکل میں آئے ہیں اور انہی کا کام تمام کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں، پریشان نہ ہوں۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ایک پر کھولا، جب پر کھولا اور اس کا رخ ان لوگوں کی طرف کیا تو سب کے سب اندھے ہو گئے، جتنے وہاں پر تھے سارے کے سارے اندھے ہو گئے، ان کی نظر چلی گئی، ان کی نظر چلی گئی۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، ایسے کرو کہ رات کے ایک حصے میں جو آپ پر ایمان لائے ہیں اور اپنے گھر والوں کو لے کر جو ہے وہ آپ اس بستی سے نکل جائیں، بس اس بستی کا اب ٹائم پورا ہے، آپ اس بستی سے نکل جائیں۔ اور یہ آتا ہے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھنا، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، پیچھے مڑ کر بھی کوئی نہ دیکھے اس بستی کی طرف۔ تو ایک تو یہ آتا ہے کہ یہ فرشتوں نے یہ کہا کہ اللہ کے حکم سے کہ بیوی کو چھوڑ دینا، بیوی کو ساتھ نہیں لے کے جا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک گھر والوں میں سے ہونے کی وجہ سے بیوی ساتھ جائے گی، لیکن جو یہ حکم دیا تھا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھو، تو شروع میں بیوی کو ساتھ لے کر گئے، جب قوم پر عذاب کا دھماکہ ہوا تو بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس پر بھی آ کے پتھر لگا، اس کو بھی تباہ کر دیا، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائی تھی اور ان کے کافروں کے ساتھ ان کی مدد کرتی تھی۔ تو اس طرح پھر حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا کہ جی ہم تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں،
اِنَّ رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ، تو یہ آپ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکیں گے، آپ کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو اس کے بعد پھر اِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، 7 فرشتوں نے بتا دیا کہ آپ راتوں رات نکل جائیں، اپنے نبی کو بتایا حضرت لوط علیہ السلام کو، اور اپنے ماننے والوں کو بھی ساتھ لے کر نکل جائیں، اور صبح کا وقت ہے ان کا عذاب کا، تو صبح کے وقت ان پر عذاب آئے گا۔ تو لوط علیہ السلام کہنے لگے کہ صبح سے بھی جلدی نہیں ہو سکتا ان پر، جلدی ان پر عذاب آ جائے، رات کا وقت ہو، رات کو اپنے بندوں کو لے کر نکل جائیں ایمان والوں کو، صبح کے وقت ان پر عذاب آئے گا آپ ہی قوم پر۔ تو لوط علیہ السلام اتنے تنگ تھے ان سے، کہنے لگے کہ اس سے جلدی نہیں ہو سکتا، صبح سے ہی پہلے عذاب آ جائے ان پر۔ تو فرشتے کہنے لگے اے اللہ کے نبی الیس الصبح بقریب، کیا صبح بھی قریب نہیں ہے، بس صبح ہونے والی ہے، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ ان سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہو کر رہے گا۔ یہاں تک میں نے آج آپ کے سامنے آیات تلاوت کی ہیں، اس کا مختصر سا خلاصہ بھی بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ عذاب کیسا تھا وہ انشاءاللہ اگلے درس میں، آگے کل کے درس میں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب ہمارے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس